أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد
إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. गुज़िश्ता आयत में तौरात का जिक्र आया कि इससे पहले किताब मूसा आ चुकी है जो इमाम और रहमत थी। अब ये किताब आई है तो कोई नया हादसा नहीं दुनिया में हुआ कि जो तुम्हारे समझ में ना आ रहा हो कि भला अल्लाह की किताब दुनिया में या कोई नबी इंसानों में का कैसे हो सकता है। कोई नई बात नहीं, पहले भी होता रहा है। तो तुम जानते हो कि मूसा नबी थे, सुन रखा है तुमने कि तौरात एक किताब थी अल्लाह की। अब ये कुरान आया तो क्यों तुम इतना उससे परेशान होते हो कि ये कैसे हो गया। इस किताब के आने का मकसद ठीक वही है जो पिछली किताबों का था, लियुनज़िरल्लज़ीना ज़लमू व बुश्रा लिलमुहसिनीन, ताकि गुनहगारों को, जुल्म करने वालों को डरावा दे और नेकोकारों को खुशखबरी दे। सो इन्नल्लज़ीना क़ालू, यहां से जहां से आज तिलावत हुई, फरमाया कि जिन लोगों ने यूं कहा, ये वो नेकोकार कौन है जिनके लिए खुशखबरी है। फरमाया कि जिन लोगों ने यूं कहा कि हमारा रब अल्लाह है, मालूम यह हुआ दुनिया में ईमान का एतबार उस वक्त तक नहीं होगा जब तक के दिल के तस्दीक के साथ जुबान का इकरार न हो। ईमान की तारीफ यही हुई। हालांकि ईमान की जगह क्या है? दिल, और आमाल की जगह हाथ और पांव। लेकिन महज दिल में रखे कोई शख्स, दिल से यकीन करे और जुबान से वो उस यकीन का इजहार न करे, अल्लाह के यहां हो सकता है उसको मोमिनीन में शुमार हो, दिलों के हाल को वो जानता, दुनिया में नहीं होगा।
دنیا میں مومن ہونے کے لیے اور مومن دوسروں کے نزدیک اس کے ضروری ہے کہ دل کے یقین کے ساتھ زبان سے اس کا اقرار ہو. اس لیے یہاں ان الذین قالوا، یوں نہیں فرمایا ان الذین ظنوا، ان الذین اعتقدوا، ان الذین استیقنوا، یہ سب نہیں کہا کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہوں، جو لوگ یہ یقین رکھتے ہوں، جو لوگ یہ سمجھتے ہوں، یہ نہیں کہا. ان الذین قالوا، قول جو ہے وہ زبان سے ہوتا ہے. جنہوں نے یوں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، یہاں سے اس یوں کہیے کہ اس ایمان کی مطابقت کا کہ ایک ہے ایمان کا وجود، ایک ہے ایمان، یا یوں کہیے تھوڑے سے، ایک ہے ایمان کی ذات اور ایک ہے ایمان کی صفات، انگلش میں جس کو کہتے ہیں ایٹریبیوٹ. ایمان کی ذات کیا ہے؟ قالوا ربنا اللہ، دل کے تصدیق کے ساتھ زبان کا اقرار ہو گیا. ایمان کی صفت کیا ہے؟ اس کے مطابق اعمال ہوں. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے ثم استقام. استقامت علی الایمان کے معنی یہ ہیں کہ ایمان کے مناسب وہ اعمال کر رہا ہے، ورنہ خالی ایک دفعہ کہہ لیجئے ربنا اللہ اور اس کے بعد پھر بھول بھی جائے کہنے والا، ظاہر ہے کہ اس کا نام تو استقامت نہیں. استقامت ایک کنٹینیویشن، ایک کیفیت کا نام ہے. سمجھا ہے؟ تو ربنا اللہ کہہ دینا یہ ایک اس میں کنٹینیویشن نہیں ہے، ایک تسلسل نہیں ہے. ایک بات منہ سے نکلی ختم ہو گئی. کیا ایمان کے لیے اتنا کافی ہے؟ نہیں. ایمان کے لیے اس عقیدے اور اس قول کے اندر کنٹینیویشن ہونا چاہیے، اور وہ کنٹینیویشن اور تسلسل ہو نہیں سکتا جب تک کہ عمل مطابق اس عقیدے کے نہ ہو. اعمال کے ذریعے سے تسلسل ہو سکتا ہے. سمجھا؟ تو ثم استقاموا کے معنی کیا ہو گئے کہ اعمال مطابق کے عقیدے کے ہوں. استقامت کا اردو میں ترجمہ ہوگا جماؤ، اس قول پر ان کا جماؤ ہو جائے. ربنا اللہ کا جو قول تھا جس کو عقیدہ کہتے ہیں، اس پر جمع ہو جائے تو جماؤ کے لیے ضروری ہے کہ عمل ہو. کہاں گیا؟ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ دو باتیں جس کے اندر ہوں گی اس کے لیے فرمایا نہ تو ان پہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ان کو کسی طرح کا غم ہوگا. ولا هم يحزنون، خوف اور خوف ہوتا ہے کہیں کا فیوچر میں، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، اس کا نام ہے خوف. اور جو حالت گزر چکی ہے اس کے دکھ کا نام ہے حزن، غم. کیا مطلب؟ مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی کے $1000 نکل جائیں، یہ جو کیفیت ہوگی اس نقصان کی، اس کا نام کیا ہوگا؟ خوف نہیں ہوگا. اس کا نام ہے حزن. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جن کے پاس ایمان ہے اور ایمان پر استقامت ہے، نہ تو ان کو آگے کسی خطرے کا ڈر ہے. اللہ کی رحمت کے وہ مستحق ہو چکے ہیں، کوئی ڈر اب ان کو نہیں ہے. اور نہ ان کو کوئی غم ہے، ارے میں ایمان لایا، ایمان کے تقاضے کو میں نے پورا کیا تو میں نے دیکھو اتنے $1000 کا فائدہ ہو سکتا تھا، وہ چلا گیا. ایک مجھے ہے جھوٹ بول کر مل سکتا تھا، وہ گھر چلا گیا. مجھے فلانے کی جو ہے اتنے مجھے وہ فائدے ہو سکتے تھے بزنس کے اندر سود اور بٹے کے ذریعے سے، وہ چلا گیا. اور میں ان کو غم بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ تھوڑی دیکھ لی میں آپ کو بتا دوں. ایک شخص کا $1000 کی ویلیو کا کسی بھی شکل میں نقصان ہو جائے اور ٹھیک اسی وقت اس کو خوشخبری مل جائے یا عملاً یہ صورت ہو کہ $100,000 کی ویلیو کی چیز مل جائے، اب آپ بتائیں اس کو غم ہوگا کہ خوشی ہوگی؟ بھائی گئے $1000، یہ تو اس سے 10 گنا جو ہے $100,000 کی ویلیو کا فائدہ ہو گیا، پھر غم نہیں ہے. یہی صورت ہوگی ان مومنین کی. دنیا میں انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، حلال اور حرام کے درمیان فرق کیا، حلال پر قناعت کی، حرام جو بہت زیادہ تھا ان سب کو پر لات ماری. پھر کیا ان کو افسوس ہوگا اس نقصان کا؟ وہ نعمتیں جو ان کے سامنے وہاں لا کر رکھی جائیں گی، ان نعمتوں کو دیکھ کر کے وہ سارا جو غم ہو سکتا تھا انسانی اعتبار سے، حزن ہو سکتا تھا ان نقصانات کا، وہ سب ختم. فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون.
اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی لوگ جنت والے ہوں گے، اور دنیا میں کسی نعمت کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ دنیا کا کوئی فرد نہیں دے سکتا، اللہ میاں نے دیا تو دوسرا کون دے گا کہ صاحب یہ نعمت آپ کی ہمیشہ کے لیے ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ تندرستی، جوانی، اولاد، فیملی، ویلتھ، کون سی چیز وہ ہے جس کے لیے کوئی یہ سرٹیفکیٹ دے ہمیشہ رہے گا؟ ڈر ہر وقت لگا ہوا، اب گیا اب گیا اب گیا۔ کیا جنت کی نعمت ایسی ہوگی؟ تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ ایسی دنیا میں اچھے رہے، ایسی آخرت میں خالدین فیہا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جنت میں والے ہوں گے یہ جس جنتوں کے اندر ان کو ہمیشہ رہنا ہے، نعمتیں ہوں گی اور فار ایور، ہمیشہ کے لیے ہوگی، اس سے محروم ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہے اور کرتے تھے۔ کانوا یعملون، اس کو اردو میں کہتے ہیں ماضی استمراری، انگلش میں کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیو۔ کیا مطلب ہوا؟ کیا کرتے تھے، بائی چانس کوئی نیک عمل کر لیا وہ نہیں، بلکہ معمول تھا ان کا، ان کے زندگی کا ڈھنگ یہی تھا کہ یہ کام کیا کرتے تھے، یہ ہے جس پر وہ اجر ملنا ہے۔ اتفاق سے کہیں آپ کے دیکھا دیکھی میں کوئی نیک کام کر لوں، سمجھ میں آیا؟ جیسے مثال کے طور پر کہیں نماز ہو رہی تھی، میں کوئی آدمی نماز تو نہیں پڑھتا، مگر دیکھا بھائی یہاں تو پھنس گیا، اب کیا کریں، نکلنے کا راستہ نہیں ہے، اتنے نماز یہاں اکٹھے ہو رہے، لاؤ تم بھی نیت باندھ لو، ظاہر ہے اس پر تو کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ اجر ملتا ہے اس عمل پر کہ جس کو معمول میں لے آیا جائے، معمول میں لانا اور عمل کرنا دونوں میں فرق ہے۔ تو بما كانوا يعملون، جس کو یہ کیا کرتے تھے یہ اس کی جزا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، یہاں سے اس کے اعمال خیر کے مناسبت سے ایک بات کہی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کی بھی خاص طور پر یہ لوگ نگہداشت کرتے ہیں۔ ان میں بھی جن کے حقوق زیادہ ہیں ان کا زیادہ لحاظ۔ معاشرے میں اور سوسائٹی میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ حق کس کا؟ والدین کا۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ کے بعد جن کے حقوق کا ذکر آتا ہے، سب سے پہلے وہاں اللہ اور اس کے رسول کے بعد والدین کا ذکر آتا ہے۔ جہاں بھی جب حقوق کا جہاں مسئلہ آئے گا، اللہ کے بعد والدین کا، اس لیے کہ سب سے بڑا فرق ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حق جو دلیل اللہ کے حق کے سب سے بڑا ہونے کی ہے، وہی دلیل اللہ کے بعد والدین کے حق کے بڑا ہونے کی ہے۔ اللہ کا حق سب سے بڑا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہم کو وجود دیا، وجود سب سے بڑی نعمت ہے، تو وجود دینے والا اللہ ہے، لہذا اللہ کا حق سب سے بڑا ہوا۔ ٹھیک ہے نہیں بات؟ یہی تو دلیل ہے۔ تب وجود ملنے کا ذریعہ کیا ہے؟ والدین۔ اس لیے جس دلیل سے اللہ کے حق کو سب سے بڑا کہو گے، اسی دلیل سے اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہوگا، کہ وجود دینے والا اللہ ہے اور وجود کا ذریعہ والدین ہے، تو لہذا اللہ کے بعد والدین کا حق۔ قرآن حکیم میں جگہ جگہ یہی ترتیب رکھی ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے تاکید کی ہے انسان کو اس کے والدین کے تعلق سے احسان کی۔ شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہوگا، لیکن بہت پرانی بات ہوگی، بھول گئے ہوں گے تو یاد دلا دوں کہ یہ لفظ احسان کیوں قرآن حکیم میں آتا ہے والدین کے تعلق سے۔ ہمارے ہاں اردو میں احسان کا لفظ کب بولا جاتا ہے؟ جو کر رہا ہے وہ بڑا ہے، جس پر کیا جا رہا ہے وہ چھوٹا ہے۔ اسی واسطے اگر کوئی چھوٹا کوئی نیکی کرے بڑے کے تعلق سے تو کوئی نہیں کہتا بھائی آپ نے احسان کیا ہے نا، اردو میں ہی تو یہی ہے۔ اردو میں احسان کرنے والا جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، جس پر احسان کیا جاتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے اردو کا استعمال، لیکن عربی میں یہ بات نہیں۔ عربی میں احسان دراصل ایک کیٹیگری ہے خاص عمل کی، جس کو یوں سمجھیے کہ عمل کی 3 کیٹیگریز ہو سکتی ہیں یا 3 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس کا حق آپ پر آتا تھا وہ حق آپ اس کو نہیں دے رہے ہیں، اس کا نام ہے ظلم۔ کسی کا حق جو آپ کے اوپر آتا ہے وہ نہ دیں، اس کا نام ہے ظلم۔ دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ جس کا جو حق آتا ہے وہ آپ دیں، جتنا آتا ہے اتنا دے دیں، اس کا نام ہے عدل۔
تیسری کیٹیگری کیا ہے کہ جتنا حق آتا ہے اور واجب ہے دیں، اس سے بڑھ کر دیں. اس کو کہیں تو فضل کہا گیا اور اسی کا نام احسان بھی ہے. چاہے وہ بڑے کی طرف سے ہو اور چاہے وہ چھوٹے کی طرف سے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے حق میں جو کچھ بھی ہے وہ احسانی احسان ہے. ہمارا کوئی حق تھوڑی چاہیے تھا اللہ پر، اللہ کی طرف سے تو احسانی احسان ہے. ہاں دیکھنا یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے تعلق سے اللہ کا حق جو دیتا ہے وہ کس طرح دیتا ہے. اگر بالکل نہیں دیتا تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میں نے پہلے کیا بتایا تھا، کسی کا حق ہے نہ دینا تو ظلم ہے. اسی واسطے قرآن حکیم میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے یہ بڑا ظلم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے. اللہ کا حق یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے. سارے اختیارات جو ہیں خدائی وہ ایک ذات میں مان لو، یہ تھا اس کا حق. لیکن جب تم نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا تو اس کا معنی یہ ہوگا جو حق اللہ کو دیا جانا تھا وہ آپ دوسروں کو بھی دے رہے ہیں. یہ ظلم ہے. اسی لیے شرک کو ظلم کہا گیا. اور جتنا بندے کے اوپر اللہ نے واجب کیا اتنا دے دینا یہ عدل ہے. اور اس سے بڑھا کر جو واجبات ہیں ان سے بڑھا کر کے عمل کرنا اللہ کے لیے یہ بندے کی طرف سے احسان ہے. تو وہ ذہن میں اردو والا بھول جائیے، یہ عربی والا احسان ہے. اچھا صاحب، اس کو میں لاتا ہوں مثلا حدیث میں حدیث جبریل ہے بہت مشہور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف رکھتے تھے. مجلس ہو رہی تھی اور وہ جگہ بھری ہوئی تھی مجلس کی. ایک صاحب آئے بالکل صاف ستھری حالت میں، معلوم ہوتا ہے جیسے کہ باہر کے نہیں معلوم ہوتا، یہیں کے ہیں، بالکل صاف ستھرے بدن، صاف ستھرے کپڑا. سفر کر کے آتے تو میلے کچیلے ہوتے، صاف ستھرے بالکل. مگر شکل تو ان کی بڑی اجنبی ہے، آج تک تو ان کو دیکھا ہی نہیں. یہ اجنبیت تو بتا رہی ہے کہ یہاں کے نہیں، اور ان کا لباس اور جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سفر کر کے نہیں آئے. تو ہم اسی پریشانی میں تھے کہ کون حضرت ہیں. اوپر سے مزید تعجب کیا ہوا کہ وہ آنے کے ساتھ وہ پیچھے بیٹھتے جہاں جگہ ملتی، وہ تو چلتے چلتے وہ آگے تک چلے آ رہے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ آگے تک آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مل کر بیٹھ گئے جیسے آپ کے گھٹنوں سے گھٹنا ملا کے بیٹھے ہوں. ارے صاحب یہ کون شخص ہیں جن کو آج تک ہم نے کبھی دیکھا نہیں اور اس طرح چلے آ رہے ہیں جیسے بڑے جانے پہچانے ہوں یہاں کے اور آپ سے بڑا تعلق ہو ان کا قریبی. اس طرح آ کے بیٹھ گئے اور وہاں آ کر کے انہوں نے سوال کیا کہ مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ الایمان ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. ایمان یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جواب آپ نے دیا تو کہنے لگا صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا. تو راوی کہتے ہیں جو اس حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں تو اور بھی بڑا تعجب ہوا. بھائی یہ تو ہمارا بھی پہلے ہی تعجب نہیں ختم ہو رہا ہے اور یہ مزید ہم کو حیرت میں ڈالے جا رہا ہے یہ شخص. ارے بھائی سوال کیوں کیا تھا؟ سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جواب معلوم نہیں، اور یہ کہنا ہے صدقتا کہنے کے معنی یہ ہے کہ جواب معلوم ہے، تو پھر سوال کیوں کیا؟ تو یہ اور ہم پہ حیرت ہوئی. اس پر مزید اس نے سوال کیا کہ مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. کہ وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد کیا کرو؟ نماز پڑھو اور زکات دو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو. انہوں نے پھر یہ کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا. تیسرا سوال ان کا تھا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کس کو کہتے ہیں؟
آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس طرح کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر اس طرح عبادت کرو، اس یقین کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. پھر ان کا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا. آخری سوال اس کا یہ تھا مساء، قیامت جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ کب ہونی ہے، کیا ہے اس کی حقیقت. آپ نے فرمایا کہ مل مجیب بعالم من السائل، جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ باخبر نہیں ہے. ولیکن آپ نے فرمایا کہ لیکن اس کے لیے کچھ علامات ہوں گی، کچھ نشانیاں ہیں یا تو اس پہ بھی ان کا صدق لینا ہے. مل احسان، یاد رکھیے کیا تھا اس میں، ان تعبد اللہ کأنہ یراک. اب آپ اس کو یہاں لائیے. مثلا ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز کیا ہے، اللہ اکبر، اور اس کے بعد گھر پہ جا رہے ہیں، اسٹور میں جا رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، اس سے لڑ رہے ہیں، اس سے دوستی کر رہے ہیں. سارے کام تو ہم نماز میں کرتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ تو ہوئی ہماری نماز. کوئی مفتی کسی سے آپ جا کر فتویٰ لیں، مفتی صاحب میری نماز ہو گئی، کیا فتویٰ ہوگا؟ ہاں بھائی ہو گئی. اگر تمہاری ثنا، فاتحہ، قیام، رکوع، سجدہ اور تشہد اور تسبیحات سب آپ نے اپنی اپنی جگہ پڑھ لی، کوئی چیز اس میں سے، مگر ظاہر ہے کہ اس نماز میں اور اس نماز میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، نماز ایسی کہ جس میں یہ ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو یہ ہو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اس احساس کے ساتھ اس نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہمیں آیا یہ نماز جو ہے اس کی تو عجیب حالت ہے. جس کو نماز کی یہ کیفیت نصیب ہو جائے واقعتاً اسی کی نماز کے بارے میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. ہمیں کیوں نہیں روکتی؟ میں نے کہا ہم تو نماز میں سارا کاروبار کرتے ہیں، تو ہمیں نماز روکے کہاں سے؟ اسی طرح سے نماز کے بارے میں یہ ہے کہ بندہ کسی حالت میں اپنے مولا سے قریب نہیں ہوتا جتنا نماز کے اندر سجدے میں ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ وہ نماز حقیقی نماز کے بارے میں ہے، اور جن کو اس کی لذت نصیب ہو جائے اس نماز کی، تو واقعتاً ان کے یہاں اس نماز سے بڑھ کر کوئی عمل دنیا میں قیمتی نہیں. نہ صرف یہ کہ دنیا میں، بلکہ اگر میں یہ کہوں آخرت میں بھی، اس دنیا سے بھی جانے کے بعد بھی اگر ان کو کسی چیز کی طلب ہوگی، کسی چیز کی فکر ہوگی تو وہی ہوگی. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزقون ویصلون، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا، غور کیجئے کہ یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلیٰ درجے کی حیات برزخی ہے. وہاں حیات تو ہر ایک کی ہے، مگر حیات میں فرق ہے. دیکھتے ہیں آپ، ہماری ایڑی میں بھی حیات زندگی ہے، اور ہماری ٹانگوں میں بھی زندگی ہے، ہمارے جسم میں بھی زندگی ہے، ہاتھوں پیروں میں، اور آنکھ میں بھی ہے، دماغ میں بھی ہے، دل میں بھی ہے، مگر زندگی کا فرق ہے. ایسا فرق ہے کہ اگر ایڑی میں پھانس چپ جائے برداشت کر لے جائیں گے، لیکن اگر یہی پھانس دماغ میں یا دل میں چپ جائے تو پھٹکا نہ کھایا. کیوں؟ زندگی کا فرق ہے، حیات کا جو ہے درجہ مختلف. اسی طرح عالم برزخ میں زندگی تو سب کی ہے، مگر زندگی کا فرق ہے. شہداء کی زندگی ایسی ہے کہ ان کو کہا ہی نہیں جائے گا کہ یہ زندہ نہیں، زندگی کے تمام آثار ان پر ہیں، ان کو رزق مل جائے. کہا ہے کہ ولا تقولوا لمن لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ یہ زندہ ہیں اپنے رب کے نزدیک اور ان کو رزق دیا جاتا ہے. یہاں میں بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ درجے کی زندگی جو ہے وہ شہداء کی ہے، ان کو رزق ملے گا. اس سے اعلیٰ درجے کی، سب سے اعلیٰ درجے کی زندگی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، ان کو رزق بھی ملتا ہے
اور نمازی بھی پڑھتے ہیں، وہ تو ہوئی الگ بحث. مگر مجھے یہ کہنا ہے یوں کو نہیں فرمایا کہ وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، یہ کہ اور بھی کچھ کرتے ہوں گے. نماز کا کیوں ذکر ہے؟ میں نے کہا کہ سارے اعمال میں قیمتی عمل، لذیذ ترین عمل یہ نماز کا ہے. لذیذ ترین عمل، بشرطے کہ کس کو اس کی لذت کا احساس ہو جائے. ہمارے بزرگوں میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ہمارے یہاں سید الطائفہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ پوری جماعت کے پیر تھے. میں نے ان کے تذکرے میں سنا ہے، انہوں نے فرماتے تھے کہ اگر اللہ نے مغفرت فرما دی اور مغفرت فرما کر پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے، تو میں کہوں گا خدا بندہ عرش کے نیچے مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دے. وہ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں جب میں نے سنا تو مجھے بڑی نئی بات معلوم ہوئی. بھائی ہم جیسے لوگوں کے دماغ میں تو یہ ہے کہ حور مل جائے، غلمان مل جائے، یہ کھانے کو مل جائے، وہ پینے کو مل جائے. ارے سبحان اللہ، ان حضرت کو نظر آیا تو یہ نظر آیا. لیکن یہ واقعہ یہ ہے کہ جس کو نماز کی کیفیت حاصل ہو جائے، اور شاید اسی وجہ سے مضمون تو ذرا لمبا ہو رہا ہے لیکن میں بتاؤں، حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے سب اپنے اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ کے، اور یوں کہیے کہ سیٹلمنٹ جس کو کہتے ہیں نا، سب سیٹ ہو گئے. اب اس کے بعد پیغام آئے گا تم لوگ خوش بھی ہو؟ جی بالکل خوش ہیں. کچھ اور چاہیے؟ جی نہیں بالکل نہیں، سب چیز ہے. بھائی اس واسطے کہ جنت کیا ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ لا اذن سمعت ولا عین رأت ولا خطر على قلب بشر. وہاں کی نعمتیں وہ ہوں گی کہ کسی آنکھ نے کبھی اس کو دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کو سنا نہیں، اور کسی دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا. وہ ہوں گی نعمتیں جنت کی. اب جب وہ سب مل گئی، اب کیا سمجھ میں آ سکتا ہے کسی انسان کے کبھی کچھ اور بھی؟ سب مل گئے. نہیں صاحب کچھ نہیں، سب کچھ. مگر وہاں سے کہا جا رہا ہے کچھ اور مانگو، کچھ اور. صاحب کیا مانگے سمجھ میں نہیں آتا. سارے مل کر کے علماء کے پاس جائیں گے. اجی آج دنیا میں بھی آپ ہی بتاتے تھے ہم کو یوں کرو یوں کرو، یہاں بھی آپ ہی بتائیں. کہیں گے کہ یہ ساری محنتیں دنیا میں کس واسطے کی تھیں؟ یہ نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، زکوٰۃ دی تھی، حج کیا تھا، یہ ساری محنتیں کیوں ہوئی تھیں؟ اللہ کے واسطے ہوئی تھی. ارے تو پھر اللہ میاں کا وصال تو ہوا ہی نہیں. محبوب جو ہے، جس محبوب کے لیے سارے پاپڑ بیلے تھے، اس کا وصال چاہیے کہ نہیں؟ حبیب کو محبوب کا وصل چاہیے، اس سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں. سمجھ میں آیا؟ لاکھ تکلیفیں اس کے لیے گوارا ہو سکتی ہیں اگر حبیب کو محبوب کا وصل مل جائے. یہ سب مل گیا مگر حبیب کا وصل تو ہوا ہی نہیں محبوب کا. ہاں واقعی یہ تو بات ہے. کیا کرو؟ دعا مانگو، اے اللہ اپنا دیدار کرا دے، اپنا وصل کرا دے. وہ تو پہلے ہی سے طے تھا، تبھی تو قاعدہ مانگو. اس واسطے جیسے ہی دعا کریں گے حکم ہوگا چلے آؤ. تو ایک جگہ ان کو لایا جائے گا اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالی اپنا دیدار کرائیں گے. اس دیدار سے فارغ ہو کر کے جب آئیں گے اپنی جنتوں میں تو وہ کہیں گے آج تو چہروں پر ایسی نورانیت ہے، ایسی رونق ہے کہ کبھی نہیں تھی. کیا بات ہے؟ تو پتہ نہیں اللہ میاں کا دیدار کر کے آ رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہ لذت ایسی ہوگی کہ جس کی چہروں پر رونق ہوگی، نورانیت ہوگی، خوشی ہوگی، اور اتنی قیمتی ہوگی یہ ملاقات یا یہ دیدار اور یہ وصل اور وصال کہ ساری جنت کی نعمتیں اس کے سامنے ہیچ. نماز جو ہے وہ وصل محبوب ہے. اگر ہم سمجھیں، اللہ سے دعا کیجئے میرے لیے بھی اور آپ اپنے لیے بھی کہ اللہ اس نماز کی حقیقت جو ہے وہ ہم پہ کھول دے اور اس کا کچھ حصہ ہم کو عطا فرما دے. واقعہ یہ ہے. تو اگر کسی کو یہ بات مل جائے نماز کی، ساری وہ چیز، وہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ کی نمازیں جو تھیں، آپ اس کے اندر اگر آپ یہ ساری تقریر سن لینے کے بعد پھر اگر ان واقعات کو پڑھیں ان کی نمازوں کا سمجھ میں آ جاتا ہے. اور ان ساری حقیقتوں کو نماز کی ذہن سے نکال کر اپنی نماز کو سوچ کر کے جب دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں یہ واقعات معلوم نہیں ہے، ایسے ہی ہوں گے، جھوٹے ہوں گے یا کسی طرح کے ہوں گے. لیکن اگر نماز کی اس حقیقت کا احساس ہو جائے تو صحابہ کی پھر نمازوں کے اندر جو حالت ہوتی تھی سمجھ میں آیا.
ایک صحابی غزوے میں ہے، پہرے پہ ہیں، رات کو پہرا لگا ہوا ہے، تم پہرا دینا، 2 آدمیوں کو لگا دیا پہرے پر، فلاں جگہ پر تم سیکیورٹی گارڈ کے طور پر تم پہرا دو، باقی یہ لوگ سو جائیں رات میں، پہرا دے رہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا بھائی خالی جاگنے سے کیا فائدہ میاں، تو میں 2 جاگیں تو اور 1 جاگے تو دیکھنا تو یہ ہے کہ دشمن کوئی کچھ حرکت تو نہیں کر رہا، کیوں نہ ایسا کریں آدھی رات تم جاگو آدھی رات میں جاگو، تو اس طرح سے سو بھی لیں گے جاگ بھی لیں گے، اور اس طرح صبح کو تازہ دم ہو کر پھر لڑائی میں بھی شریک ہو جائیں گے، ساری رات جاگیں گے، صبح کو ہم تھکے ہوئے ہو جائیں گے، مناسب بات۔ لہذا ایک صاحب سونے کے لیے لیٹ گئے، دوسرے صاحب کھڑے ہو گئے، جاگ رہے ہیں، اور جاگنے والے کو خیال ہوا خالی کھڑے رہنے سے کیا فائدہ میاں، لاؤ نماز ہی پڑھ لیں، تو نماز کی نیت باندھ لی۔ اب وہ نماز کی نیت باندھ لی تو لمبی تلاوت ہو رہی، غالباً یہ واقعہ زید ابن دسنہ رضی اللہ عنہ کا یا کچھ اور۔ تو وہ ادھر سے دشمن نے کہیں تاکا تو کوئی سایہ نظر آ رہا ہے ٹیلے پر، انہوں نے تیر رکھا مارا، جو وہ جا کے یہاں پیوست ہو گیا تیر۔ ابھی نماز ان کی چل رہی، سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے برابر والے کو اٹھایا، اٹھنا میاں کیا بات ہے کیا بات ہے، کہ نہیں بات تو ٹھیک ہے، ذرا سا وہ ذرا ہاتھ میں سے تیر نکال دو۔ ہاں بندہ خدا کے کیسے لگ گیا، کیا ہوا، کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو یہ تیر آگے لگی۔ ارے تم نے نماز، یہ تو بہت دیر کا لگا ہوا، کب لگا کہ ہاں دیر ہو گئی 15-20 منٹ ہو گئے تقریباً، تم نے نماز توڑی کیوں نہیں؟ مجھے شرم آئی کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور میں اپنی تکلیف کے واسطے میں اپنی نماز کو توڑ دوں۔ سمجھ میں آ سکتا ہے یہ بات، آ سکتی کسی کے سمجھ میں کہ میری نماز کا جب میں خیال کرتا ہوں کہ میری نماز میں کیا حالت ہوتی ہے، میرے جیسے انسان کو اس واقعے کی حقیقت سمجھ میں آئے گی؟ جن کے سامنے نماز، جن کی نماز ایسی نماز ہوتی ہو کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، پھر بے شک یہی ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں پڑھ لیجئے ان کے کئی سوانے میں کہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز فارغ ہونے کے بعد کسی سے کہا میں ذرا میرے کپڑوں کے اندر سے دیکھنا پیچھے مجھے کوئی چیز ستا رہی ہے، تو اب کرتا اٹھا کر پیچھے دیکھا تو بچھو لپٹ رہا، سمجھ میں آیا، اور بچھو نے خوب کاٹ کر کے کمر پہ اور اچھا وہ کر رکھا ہے، اور انہوں نے نماز پوری کی، انہوں نے، سمجھ میں آیا۔ کہاں کی باتیں آپ کو بتائیں، ان بزرگوں کے ان حضرات کے، ان پر نماز کی حقیقت کھلی ہوئی تھی۔ تو بہرحال بات بہت لمبی ہو گئی، میں اس پر کہہ رہا تھا کہ یہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے۔ اب یہاں آ جائیے، والدین کے ساتھ لفظ احسان کے معنی یہ ہیں کہ تم کوئی ترازو لے کر بیٹھ جاؤ، والدین کے ساتھ سلوک کرنے کے تعلق سے تم کوئی پیمانہ مقرر کر لو، کوئی معیار بنا لو، کوئی اسٹیٹس کے ساتھ میں اتنا کروں گا، نہیں، کوئی تم معیار مقرر نہیں کر سکتے۔ جو معیار تم مقرر کرو گے تم کو اس سے آگے تمہارے اوپر مطالبہ رہے گا والدین کے ساتھ سلوک کرنے کا۔ یہ ہے احسان کے معنی۔ کوئی شخص یہ سوچ لے ارے میں نے تو اتنا کیا بس اب اس سے زیادہ اور کچھ نہیں میرے اوپر ہے، میں نے کر دیا بس بہت کر لیا، نہیں، اس لیے کوئی جو ہے لمٹ نہیں ہے والدین کے ساتھ سلوک کرنے کی۔ اسی لیے قرآن حکیم میں جہاں جہاں والدین کا لفظ آیا وہاں لفظ احسان آیا کہ تم کوئی بھی لمٹ مقرر کرو گے ان کے ساتھ حسن سلوک کی، اس سے بیان تم کو جانا پڑے گا، اس سے آگے جانا پڑے گا، جب جو ہے یوں سمجھیے کہ ہمارا مطالبہ پورا ہوگا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب آئی سمجھ میں، وقت زیادہ ہو گیا میرے خیال سے، برادر اسامہ شاید ہیں، کیوں ہے، کیا ان کی تقریر ہے، کیا معلوم نہیں، انشاءاللہ آئیں گا۔ میں سمجھ رہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك
أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم
تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا